تو اعتکاف کرنا ہے، شب قدر میں عبادت کرنی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہیں کر رہا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی منت سماجت کر کے اس کو اس پہ لانا ہے۔ اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ عورتوں کا اعتکاف مردوں کے اعتکاف کی بنسبت آسان ہے، اس لیے کہ عورتوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ گھر میں کام کاج کرنا ہوتا ہے، کھانا پکانا، سحری افطاری کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی، مہمانوں سے ملنا جلنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام عورت اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر اوروں سے کروا سکتی ہے۔ گھر میں کام کرنے والی جو بچیاں ہیں ان سے بیٹھی ہوئی اعتکاف کی جگہ میں ہیں، بیٹا مہمان آئیں چائے پلاؤ پانی پلاؤ، خود تو بیٹھے گی اعتکاف کی جگہ، پیشاب کے لیے وضو کے لیے باہر نکلے گی اور پھر دوبارہ واپس اعتکاف کی جگہ آ کے بیٹھ جائے گی، قرآن پڑھے گی، ذکر کرے گی، تلاوت کرے گی، درود پڑھے گی، نفلیں پڑھے گی، رو رو کے دعائیں کرے گی اور آرام کرے گی۔ اور عورتوں کو بھی اعتکاف پہ وہی اجر ملے گا جو مردوں کو ملتا ہے، 2 حج اور 2 عمرے، اور شب قدر کی عبادت نصیب ہوگی۔ اس لیے عورتوں کو بھی گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر عورتیں کسی گھر میں زیادہ ہیں اور وہ ساری نہیں کر سکتی، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپس کے مشورے سے طے کر لیں، کوئی اعتکاف کر لے اور کوئی گھر کے کام کاج کر لے۔ اور اگر ساری بیٹھ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، پھر یہ جو گھر میں کام کرنے والی ماسیاں اور بچیاں ہیں وہیں اعتکاف کی جگہ میں پردے میں بیٹھ کے وہیں کام کرواتی رہیں۔ اور اعتکاف میں پردہ لگانا ضروری نہیں ہے، پردہ تو لگایا جاتا ہے یکسوئی کے لیے تاکہ آرام متاثر نہ ہو، اعمال متاثر نہ ہو، اس لیے پردہ لگایا جاتا ہے، لیکن پردہ لگانا ضروری نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کا کوئی کونا سنبھال کر وہاں ایک رلی ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر اپنا مصلی بچھا کے وہاں بیٹھ جائے تو یہ اعتکاف کی جگہ بن گئی اس کے لیے۔ پردہ لگانے سے ذرا یکسوئی پیدا ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عورت اعتکاف میں ضرور بیٹھے، بہت برکتیں آئیں گی، گھر میں بہت برکتیں آئیں گی۔